میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کما بدس ستادہ ہے عسکری اس کے۔ جب فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق قلم کی سیاہی سے خوفزدہ تھا، اس وقت احمد فراز نے نظم محاصرہ لکھی، ایک مشاعرے میں پیش کی اور انہیں بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو لہو لہان دیکھا تو مجھے احمد فراز کی یہی نظم محاصرہ یاد آ گئی، کیونکہ لاہور کی ہی سڑک تھی، سال تھا 1977 اور تاریخ 9 اپریل۔ جنرل الیکشن کے بعد بھٹو اپنی کامیابی پر حیران تھے اور اپوزیشن والے پریشان۔ بھٹو کو جتوانے کے خلاف اس وقت کی یوتھ سڑکوں پر تھی، دوسری طرف میں نہ مانوں کی ضد اس وقت بھی عروج پر تھی۔ ضیاء الحق نے اسٹریٹ فائرنگ کا حکم دیا اور احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس میں سے 2 جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ یہ ماضی یاد آیا تو میں سوچنے لگا کہ آج تو جمہوری دور ہے، ہاں وہی جمہوری دور جس میں حکمران اپنے لیے آئین کو 26ویں مرتبہ توڑ مروڑ سکتا ہے اور اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو آج بھی دبا سکتا ہے۔ تو کیا بدلا ہے؟ احمد فراز نے کہا تھا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ تو جسے خبر نہیں، چلیے اسے خبردار کرتے ہیں کہ تاریخ کیا سکھاتی ہے، تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے۔ پاکستان بنانے سے لے کر حسینہ واجد کی حکومت گرانے تک، ایوب خان کا تخت پلٹنے سے لے کر عمران خان کو ہیرو بنانے تک، سرحد کے اس پار ہو یا اس پار، اسٹوڈنٹس ہر خطے میں، ہر انقلابی دور میں فائر اسٹارٹر رہے ہیں۔ ایک منٹ، یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ کچھ دن پہلے ہم نے یوتھ ڈائلاگ کا اعلان کیا تھا اور آپ کو یعنی نوجوانوں کو بلایا تھا۔ جو سلیکٹ ہوئے تھے ہم نے ان کی رائے کو بھی اس ڈاکیومنٹری کا حصہ بنایا ہے، کیونکہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے کچھ جدا نہیں ہے۔ میں ڈاکیومنٹری میں آپ کو ماضی یاد دلاتا رہوں گا اور نوجوان حال بتائیں گے۔ اینڈ بلیو می، اس فارمولے سے ہم فیوچر میں جھانک بھی سکتے ہیں اور اسے سنوار بھی سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سال 1945 تھا، دسمبر میں ہونے والے انتخابات سر پر تھے اور مسلم لیگ کی عزت داؤں پر، کیونکہ یہ الیکشن پاکستان کے نام پر لڑنا تھا۔ مسلم لیگ کو کسی بھی حال میں ثابت کرنا تھا کہ وہی مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ ایسی صورت میں ایک ہی قوم تھی جو اسے سرخرو کرا سکتی تھی، جی ہاں، قوم یوتھ۔ اور یہاں ہوتا ہے پہلی بار اسٹوڈنٹ پاور کا استعمال۔ مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری لیاقت علی خان آگے بڑھے اور طلباء سے مخاطب ہوئے، کالجز اور یونیورسٹیز سے باہر نکلے اور پورے ہندوستان میں پھیل کر مسلم لیگ کی انتخابی مہم کا ساتھ دیں۔ پھر کیا تھا؟ یہ 15 سے 25 سال کے نوجوان ہی تھے جنہوں نے گلی گلی کوچے کوچے مسلم لیگ کا منشور پہنچایا، جلوس جلسے ریلیاں نکالی اور مسلمانوں کا لہو گرمایا۔ انتخابی نتائج دیکھ کر نہ صرف کانگریس بلکہ انگریز بھی حیران رہ گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے 30 یعنی مسلم کانسٹیٹوئنسیز میں تمام نشستیں جیت لی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ اکثریت ہونے کے باوجود پنجاب میں حکومت کم ووٹ لینے والوں نے اتحاد کر کے بنائی۔ نہیں، میں 2024 کے الیکشن کی بات نہیں کر رہا، 1945 میں بھی یہی ہوا تھا۔ We are controlled. ہم کنٹرولڈ ہیں۔ ہم لوگ، اگر میں اپنی مرضی کی کوئی بات اگر یہاں پہ کر بھی دیتا ہوں، I don't know کہ میں کل تک زندہ رہوں گا بھی نہیں رہوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اگر کچھ بولتے ہیں تو لوگوں میں وہ سچ سننے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اس چیز سے ہم لوگوں کو نکلنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ڈسٹرب ہو گئے ہیں اور جو ڈیوائڈ ہو گئے ہیں، ہم لوگوں میں اتحاد آنا چاہیے، اور جو قوم بنتی ہے نا وہ نظریے کے اوپر بنتی ہے۔ اگر نظریہ نہیں ہوگا تو 90s میں جس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے، پی ٹی آئی والا مسئلہ بھی اگر میں سمجھتا ہوں اگر یہ مس ہینڈل ہو جائے تو معاملات 90s والے جیسے بن سکتے ہیں، نہیں سمجھتا۔ ایک سسٹم کریٹ کیا ہے جو ہم ہمارے لیے اور ہر جگہ کی یوتھ کے لیے ڈفرینٹ ہے۔
that are holding us back. وہ چینز کہاں ہیں؟ مالکان ہیں. مالکان لوکل مالکان بھی ہیں, پھر ہمارے نیشنل مالکان بھی ہیں, اور پھر انٹرنیشنل مالکان بھی ہیں. یہ تصویر دیکھیے جس میں قائد اعظم طلباء کے ساتھ زمین پر بیٹھے انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ قائد سمجھتے تھے کہ پاکستان کے نام پر الیکشن جتوانے والے اسٹوڈنٹس پاکستان بنانے کی بھی پاور رکھتے ہیں, مگر باغی بھی یہی نوجوان بنتے ہیں. اب غلط کہیے یا صحیح, مگر اس دن نو مولود پاکستان میں پہلی درار ڈالنے والا بھی ایک اسٹوڈنٹ ہی تھا. Let me make it very clear to you. Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. قائد اعظم ڈھاکہ میں خطاب کر رہے تھے. اعلان کیا کہ پاکستانیوں کی قومی زبان اردو ہوگی. اعلان ہوتے ہی حمایت میں تالیاں بجیں تو ساتھ ہی مخالفت میں شور بھی اٹھا, اور یہ تنقید کرنے والا کوئی اور نہیں, ڈھاکہ یونیورسٹی کا 28 سالہ اسٹوڈنٹ اور مسلم لیگ کا سرگرم کارکن شیخ مجیب تھا, جس نے اپنے گروہ کے ساتھ اس اعلان پر اس قدر نعرے بازی کی کہ پولیس ان لڑکوں کو گھسیٹتی ہوئی پنڈال سے باہر لے گئی. اور یہیں سے آغاز ہوا بنگالی قوم پرست سیاست کا. پھر جنوری 1948 میں ایسٹ پاکستان مسلم اسٹوڈنٹس لیگ بنائی گئی اور مجیب الرحمان کو اس کا جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا. آرگنائزیشن میں شامل ہونے والے باقی طلباء میں وہ بھی تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا. کہا جاتا ہے یہ لوگ ماضی میں بھی خواجہ ناظم الدین کی مخالفت اور حسین شہید سہروردی کی حمایت کیا کرتے تھے. بہرحال بنگالی زبان کی تحریک زور پکڑنے لگی. کانگریس نے موقع سے فائدہ اٹھایا. فروری 1948 میں کانگریسی رکن دھریندر ناتھ دتا نے بنگالی زبان کے لیے اسمبلی میں ایک ترمیم پیش کی. جواب میں لیاقت علی خان نے کہا, پاکستان 10 کروڑ مسلمانوں کے مطالبے پر وجود میں آیا ہے اور ان 10 کروڑ کی قومی زبان اردو ہے. ضروری ہے کہ ایک قوم کی زبان بھی ایک ہی ہو اور یہ زبان اردو کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی. ہاں, مگر ہماری سرکاری زبان گوروں کی ہی عطا کرتا ہے. ویسے تو اور بھی بہت سی باقیات انہی کی ہیں. خیر, زبان کا معاملہ اپنی جگہ, مگر آنے والی دہائیوں میں مشرقی پاکستان کے ساتھ جو زیادتیوں کا سلسلہ شروع ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا. 1971 میں کیسے بنگلہ دیش بنا اس پر ہم نے ڈاکیومنٹریز بنا رکھی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان بنانے والے اسٹوڈنٹس تھے تو مشرقی پاکستان میں زیادتیوں کے خلاف اٹھنے والے بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے. اور پھر بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کو اقتدار سے رفو چکر کرانے والے بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے. جہاں کا بھی یوتھ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر باغی طبیعت کا ہوتا ہے. وہ کنسسٹنسی انجوائے نہیں کرتا, وہ بور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب ہم پاکستان کے یوتھ ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پی جی سی جیسے واقعات کے اوپر اگر بات کریں, یا اس سے پہلے جو زینب کیس ہوا تھا اس کے اوپر بات کریں, یا اور جتنے معاملات ہوئے تھے وہ ڈسکرمنیشن کے اندر آتے ہوں, ریلیجس, سیکٹیرین ابیوز, جو بھی ہو, ہم لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں ایک قلیل تعداد. وائی؟ بیکاز آف دا فیئر. ابھی پاکستان صرف 10 سال کا ہی تھا کہ کچھ مخصوص حلقوں نے نظر لگا دی. صدر اسکندر مرزا نے ملک میں پہلا مارشل لاء لگا کر جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. نیا ملک تھا, نئے لوگ تھے, مگر ایوب خان کو ایک قوت سے خطرہ تھا, وہ جنہوں نے ابھی 10 سال پہلے ہی ہند پر کمن ڈال کر دنیا کے نقشے پر پاکستان کو ابھارا تھا, وہ جنہیں مہدی حسن نے کلیم عثمانی کے لفظوں میں اصل داستان کہا تھا, وہ جنہیں قائد اعظم نے ملک کی بنیادیں قرار دیا تھا. ایوب کو خطرہ تھا کہ کہیں وہی پاسبان اس کے اقتدار کی بنیادیں نہ ہلا دیں. جی ہاں, وہ اسٹوڈنٹس ہی تھے جن سے نمٹنے کے لیے اقتدار سنبھالنے کے صرف 1 سال بعد ہی ایوب خان نے طلباء تنظیموں کو غیر قانونی قرار دے دیا. یہ پہلی بار ہوا تھا اور اسٹوڈنٹس کے اندر جیسے لاوا پک رہا تھا. اسی دور میں ایوب خان نے 3 سالہ ڈگری کورس کے نام سے تعلیمی پالیسی بنائی جس میں طلباء کو سیاست سے الگ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک اور گیم کھیلا گیا. 7 نکاتی اس پالیسی کے 5ویں نقطے میں لکھ دیا گیا کہ طلباء تنظیمیں سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گی. یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کا حاکم کولونیل ماسٹرز کے راج کو اپنی میراث سمجھ رہا تھا, مگر انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر آنے والے نئی غلامی نامنظور کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے.
अगस्त 1961 में तुलबा ने ढाका में वजीर तालीम फजल कादिर चौधरी का जलसा उलट पलट करके रख दिया। वैसे तो अपना कराची ही हमेशा से फायर स्टार्टर रहा है, मगर आगे चलकर आपको पता चलेगा कि पिंडी में चलने वाली गोली से ढाका में धमाका कैसे हुआ और फिर एक स्टूडेंट की लाश ने भुट्टो को कैसे हीरो बना दिया। दरअसल अपना इख्तिदार बचाने के लिए अय्यूब को कई नौजवानों की जानें लेना पड़ी। 1962 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी की गिरफ्तारी ने जलती पर तेल का काम किया। ढाका समेत पूरे ही बंगाल के तुलबा भड़क उठे। सितंबर शुरू हुआ और हाकिम वक्त सितमगर बन गया। यार कितना अच्छा रिजल्ट है, कितना अच्छा फोन है, काश मैं भी ये ले सकती। तो यार बहुत इजी है। ढाका समेत पूरे ही बंगाल के तुलबा भड़क उठे। सितंबर शुरू हुआ और हाकिम वक्त सितमगर बन गया। 17 से 22 सितंबर तक ढाका, जैसूर और चिटागोंग में स्कूल कॉलेजेस के तुलबा के जुलूसों पर पुलिस ने फायरिंग करके 2 जानें ले ली और 400 को जख्मी कर दिया। ये सब कुछ हो रहा था और अय्यूब खान यूरोप में मौसम के मजे उड़ा रहा था। 60 की उस दहाई में पाकिस्तान ने सिर्फ 65 की जंग नहीं लड़ी, बल्कि मुल्क के अंदर एक जंग पहले से जारी थी। तुलबा बामुकाबला अय्यूब बड़ा जनरल बना फिरता था जो बच्चों से लड़ता था। हाँ वाकई, आप वाकयात गिनते जाइए। 8 दिसंबर को पुलिस ने कराची में तुलबा के जुलूसों पर फायरिंग करके एक स्टूडेंट को शहीद किया और बहुत से जख्मी हुए। फिर 11 दिसंबर को पेशावर में फायरिंग करके एक तालिब इल्म को मार डाला। 65 की जंग की वजह से तुलबा तंजीम ने ब्रेक लगाया, मगर ताशकंद मुआहिदे के बाद तुलबा फिर बाहर निकले तो फिर सख्ती से कुचलने की कोशिश की गई। 13 जनवरी 1966 को लाहौर में 4 तुलबा को पुलिस ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। एहतजाज पंजाब भर में फैल गया। लाहौर में कर्फ्यू लग गया। ये तुलबा का ही खून था जो अय्यूब मुखालिफत में भड़कती आग का ईंधन बन रहा था। मगर जनरल समझ नहीं पा रहा था, एक के बाद एक तालिब इल्म को मौत की नींद सुलाया जा रहा था। फिर वो हुआ जिसने अय्यूब इख्तिदार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 7 नवंबर 1968। जैसे कि मैंने कहा था कि पिंडी में चलने वाली गोली ने ढाका में धमाका किया। रावलपिंडी की सड़क पर एक तालिब इल्म अब्दुल हमीद पुलिस की गोली से छलनी होकर खून में लथपथ पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। गोली चलने से पहले यह हुआ था कि तुलबा का एक ग्रुप तोरखम से वापस पिंडी आ रहा था। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इल्जाम लगाया कि वो लंडी कोतल की बाड़ा मार्केट से सामान स्मगल कर रहे हैं। पुलिस ने उनका सामान जब्त कर लिया। तुलबा मुश्तइल हुए, हंगामा शुरू हुआ और पुलिस ने गोली चला दी, जिससे तालिब इल्म अब्दुल हमीद शहीद हो गया। और कुछ ही देर बाद उस मकाम के करीब पहुंचकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने तकरीर करते हुए अपना गिरेबान फाड़ कर कहा, मारना है तो मुझे मारो, मेरे नौजवानों को क्यों मार रहे हो। यहां तक की कहानी तो कुदरतुल्लाह शहाब ने बताई, मगर इससे आगे की कहानी भुट्टो दौर के साथी महराज मोहम्मद खान ने सुनाई। वो 2012 में रोजनामा नई बात में एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिसने ट्विस्ट पैदा कर दिया। उन्होंने बताया कि जुल्फिकार अली भुट्टो तो अय्यूब खान की हैबत से बहुत डरते थे। वो बाहर निकलकर यूं तकरीर करने को हरगिज तैयार ना थे। खान साहब बताते हैं कि ऐसे में हमने एक प्लान बनाया, जिसमें नून लीग के परवेज रशीद, जो उस वक्त गॉर्डन कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हें भी शामिल कर लिया गया। फिर एहसाम नामी अपने एक दोस्त को, जो कस्टम में होता था, उसे इत्तला दी कि कॉलेज का एक ट्रिप बाड़ा से कुछ सामान खरीद कर वापस आ रहा है। वो उन लड़कों को पकड़कर 2-4 थप्पड़ लगा दे, बाकी हम संभाल लेंगे। कस्टम ऑफिसर ने ऐसा ही किया। महराज मोहम्मद खान बताते हैं कि जब तुलबा और पुलिस में हंगामा शुरू हुआ तो मैंने भुट्टो से कहा, अब सड़क पर आकर तकरीर करो। और भुट्टो उस तकरीर के बाद तुलबा के हीरो बन गए। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस आई और उन्होंने अपना बेंचमार्क सेट किया, उन्होंने यूथ को टारगेट किया और उन्होंने यूथ के बिहाफ पे चेंज भी लाने की कोशिश की, बट दे गॉट मैनिपुलेटेड। उसकी वजह यह है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हम लोग कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं कि हमारा कोर रीज़न फॉर द चेंज इज़ एथनिक, our reason for change is religion, our reason for change is sect, our reasons of change are God knows whatever else. लेकिन शाज़ो नादिर इस मौजू पर बात होती है कि इस वक्त हमारे माशरे में, हमारी यूथ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है नहीं पैदा की जाती है, वो है अखलाकियात। दूसरी जानिब अय्यूब खान की काबिना के रुकन एसएम जफर अपनी किताब थ्रू द क्राइसिस में लिखते हैं कि अगर कस्टम हुक्काम तुलबा का जब्त किया हुआ माल देने में देर ना लगाते तो बात इतनी ना बिगड़ती। खैर, इस वाक़े के बाद जितनी तेजी से मगरिबी पाकिस्तान प्रोटेस्ट की लपेट में आ रहा था, ढाका में भी स्टूडेंट्स एहतजाज के लिए उठ खड़े हुए।
طلبہ تنظیموں نے مل کر آل پاکستان اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بنا ڈالی، جس کے ایکشنز ملک کے مشرق سے مغرب تک پھیل گئے۔ ایوب ایڈمنسٹریشن کو ملک بھر کے تعلیمی ادارے بند کرنا پڑ گئے، راولپنڈی میں کرفیو لگا دیا گیا۔ ایوب مخالف طلبہ تحریک آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی۔ اگر آپ رفتار کے مستقل ویور ہیں تو تاریخ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ جب عامر کو قابو کیا جاتا ہے تو وہ کسی بتکے ہوئے بیل کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی اس وقت بھی ہوا۔ مشرق سے مغرب تک پاکستان میں طلبہ نشانے پر تھے۔ 1968 میں صرف نومبر اور دسمبر میں 69 طلبہ شہید، 1500 زخمی اور 6000 سے زائد گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ مگر طلبہ تحریک نہیں رکی۔ اب ان کا نعرہ تھا امریکی سامراج نامنظور۔ آسان کر دیتا ہوں، اس وقت بھی امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگا تھا۔ خیر، طلبہ تحریک ایوب کے اقتدار کو پہلے ہی کھوکھلا کر چکی تھی۔ سیاستدانوں نے تو بس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیا اور ایوب کا تخت الٹ گیا۔ اب ایک چیز نوٹ کیجئے، یہاں طلبہ میں یونٹی تھی۔ حالانکہ مشرقی پاکستان میں زیادتیوں کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے تھے، مگر پورے ملک کی یوتھ ایک تھی۔ کیا آج ہم ایک ہیں؟ جب بھی کوئی یونائٹ ہو جاتا ہے نا تو دیر از این ایکسٹرنل فورس دیٹ کمز اور وہ اس چیز کو مینیپولیٹ کرنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہر چیز گریجولی ہوتی ہے، گریجولی مینیپولیٹ کرتی ہے اینڈ اٹ گوز آن۔ اب جب وہ یوتھ مینیپولیٹ ہو گئی نا دین تھنگز گو رانگ۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز انیشلی کوئی اچھے کے لیے بھی اسٹارٹ ہوئی ہوگی نا، اٹ ول گریجولی گو آؤٹ ٹو سرٹن تھنگز، وہ مینیپولیٹ ہو کے اس کو ایونچولی اس طرح یوز کرے گا۔ یہ اب کرنٹلی ہم عمران خان والی چیز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دا یوتھ از کریزی۔ میں نے کبھی فزیکلی وٹنس نہیں کیا۔ عمران خان جب 9th میں ہوا تھا تو آئی فزیکلی وٹنس کے کتنے لوگ نکلے تھے، دیر ور مائی فرینڈز جو مجھے کھینچ کر لے کے جا رہے تھے، مائی مدر ڈڈنٹ لیٹ می۔ So I feel like social media activism in Pakistan works both ways. Lekin the structures that govern us, they have found a loophole out of both of them. So where social media activism is working, they can enforce crackdowns. But rest of the times, we are a generation of TikTokers. We can move from one trend to another in a matter of seconds.